زہر پینا بعد الرجل کیا وہ خیال آ رہا تھا آتے تو سب پر مجھے جو خیال آ رہا تھا خواب میں نے آپ کو دیکھا کہ مجھے بتا مل گیا دیکھا تو دیکھتے جاؤ میں بھی خواب میں آپ کو دیکھتا ہوں بھوت جن بات یاد کرو چل دے تو کاروبار زندگی کا تو چل بسم اللہ کرو تلاوت شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم جزاک اللہ نہیں مجھے بولو نہیں کرتے آپ کچھ جاری کرنا پڑتا ہے کوئی جو بات آئے وہ بول ایسے یہ جی ابھی آپ نے فرمایا کہ خلوص مخلص مان جاؤ اور خلوص کا اظہار نہ کرو یہ تو آٹومیٹک ہو جاتا ہے جس کے اندر خلوص ہے اس کا اظہار تو خود بخود ہو جاتا ہے ہاں اگر خلوص سے زندگی میں داخل ہو جائے تو زندگی ظاہر ہوگی نا یہ خاص بیویئر ظاہر تو نہیں ہوگا اوورآل ہی ہوگا سارے ہی ہوگا نا اوورآل تو وہ پھر ایکسٹرا تو نہیں ظاہر ہوگا بندہ مخلص ہو جائے گا مخلص بندہ تو کوئی ظاہر نہیں کرتا مخلص ہو گیا وہ مطلب ہے کہ جو آدمی ایکسٹرا وہاں سے نمایاں ہوتا ہے بعد میں اس کا ایک بات یہ ہے ایک آدمی باقی سے زیادہ نمایاں ہو گیا میننگ دیر بائی کہ باقی لوگ نہیں مخلص ایک آدمی دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے مجھے مطلب آپ کو دیکھتے تو بس رقت آ رہی جاتی ہے محبت زیادہ ہے اب یہ کیا ثابت کر رہا ہے باقیوں کو محبت نہیں ہے کلاس ہے نا کلاس یا جماعت ہے یا گروہ ہے اس میں کوئی ایسا بیہیویئر جو باقیوں سے اس کو استثناء میں لے آئے وہ اچھا نہیں ہے جہاں سے پوری قوم برباد ہوئی مطلب آپ سارے بیٹھے نہیں بیٹھے ایک آدمی یہاں کو اٹھ کھڑے ہوا اٹھو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم سواری گزر گئی دور کی کیا گزری جن کو نظر نہیں آیا ان کو کیا جتا رہے ہو کہ کیا گزر گیا میننگ دیر بائی کہ تم اندھے ہو کل کے اندھے ہو تم پاگل ہو تم دیکھتے نہیں ہو وہ پھر اپنے اسلام ہونے میں کچھ شک کریں گے اصلی اسلام تو اس کے پاس ہے یہ ایک قسم کی سپیریارٹی ظاہر ہو جاتی ہے اس میں شک بڑھ سکتا ہے اندیشہ ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ نماز پڑھتے لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگوں سے نماز میں ایسا برخطاری کر لیتے ہیں یہ نکلی ہے بسم اللہ مسجد داخل ہے نا تھوڑا سا بدلے رونی شکل گزاری اللہ مگر کہ اگر اللہ کے ساتھ تمہارا ہے محبت نامہ خوف کی حد تک ساری زندگی اللہ ہے پھر یہ آدمی جو وہ اس کا بیہیویئر باری باری ہوگا سیگمنٹس میں یا فریگمنٹس میں ہوگا کس طرح آپ مطلب یہاں پر ہیں وہ بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون محبت میں اچھا اور جب وقت آئے گا VCRوں کا اس وقت بڑے چونکے ہوں گے اس وقت ٹائم ہے یاد کرنے کا بات میری سمجھ آ رہی ہے ساری زندگی کام ہے اب وہ آدمی جس میں باقی زندگی کوئی شعبہ جو ہے اس کے علاوہ نہیں ہے اس بیہیویئر کے علاوہ وہ تو حق ہے اس کا جن لوگوں کی زندگی میں اس کے علاوہ مختلف شعبے ہیں اور مختلف بیہیویئرز ہیں اور پھر وہ بات نہیں بنتی
بات نہیں، عام طور پر دیکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں سے چیزیں اور طرح سے نظر آتی جہاں پہ بیٹھے ہو، اتفاق کی بات، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیہیویئر جو ہے نا یہ کنٹرڈکشن میں آتا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ مجھے یہاں شکل نظر آ جاتی ہے عام طور پر، اس میں کوئی عرفانیات کی بات نہیں ہے، عام طور پر نظر آ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ یہاں مطلب میرے پاس بیٹھے ہوئے یا رہتے ہیں کئی سال سے، میری بات سمجھ، اور میری بیسک تعلیم جو ہے مثال کے طور پر میں کہتا تھا کہ ہر ایک کو معاف کر دیا، نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاف نہیں کیا اور میرے پاس ہے، وہ تو ناسور ہے میرا، نہیں بات سمجھ، میرا ریاض آپ سمجھتے نا، آپ یہاں کر رہے ہیں نا. اور میں نے یہ بتایا تھا، میں نے کہانی سنائی تھی ایک کہانی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کہانی میں بڑے نتیجے نکالے تھے. میں نے کہ اللہ تعالیٰ کو کہانی سننے کا شوق تھوڑا، اس کو تو اللہ ہے، اس نے ہر بات کے اندر ایک بات بتانی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ان کا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ ہے، اور جلدی شروع کر دیتے اللہ رام راہ دل کا یا دل کا ویس کا یوسف بولے ابھی ہے یا بات انی رعایت واحد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فوراً بولے کتاب ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان میں نے دیکھا خواب میں 11 ستارے سورج چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. باپ نے کہا مت بتانا یہ خواب بھائیوں کو ایسا نہ ہو کہ ویسا ہو جائے. خواب اتنی ساری بات ہے، انہوں نے خواب سنائی، باپ نے کہا خواب سن لی، نہ بتانا بھائیوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہو جائے. بھائیوں تک بات پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں بتا کرنے لگا ہے خواب. انہوں نے ایسے نجات پاؤ بھائی سے لے گئے کنویں میں گرا دیا. اس میں کہانی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے، وہ کہہ رہے ہم لے جائیں اس کو شکار پہ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں تمہارے ساتھ بھیجتا، اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو، کیا کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیے کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. ان کو لو ہم جب تک ہیں بھیڑی کیا مجال، ہم کو نہیں بڑی ہے، یہ دل میں کہا ہوگا نا. اچھا وہ خیر ہے، کوئی بات کیا ہے. اچھا یہ میں نے بتایا. پھر میں نے بتایا کہ انہوں نے جا کے کر دیا، گرا دیا. ایک بھائی نے کہا قتل کر دو، جھگڑے ختم ہو جائے، خاطر تعبیر دونوں ہی. دوسرے نے کہا آخر بھائی ہے اتنے نا خیال رکھو، قتل نہیں کرتے، اس کو کسی بند کنویں میں ڈال دو. اب ایک اس کی قسمت اس کا مقدر ڈال دی. گھر آ گئے، پھر وہی ڈرامہ کہ کمیز پہ لگایا خون، اور کہا کہ وہی آپ کا اندیشہ پورا ہو گئی، بیڑیا کھا گیا. فدمن کذب، اور جھوٹا خون لگایا. اس میں ایک بات بتائیے کہ ابا پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کو نہیں پتہ چلا یہ کیا ہے. بات سمجھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو آپ کی امانت دیتے ہیں، فاضل میں دیتے ہیں، دھیان کرنا. اس وقت یہ نہیں کہا کہ مطلب اللہ کی پناہ میں. یہ لوگ چیزیں نکالتے ہیں، نکالنے والے باہر واقعہ ہو گیا، کنویں میں گرا دیا. اگر کوئی سیاح بھائی ہو یہ کہتے آج کا ماڈل، تو اندر کنویں میں فیصلہ کر لے کہ جب کبھی مجھے موقع ملا ان بھائیوں کا میں نے ایک کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. آپ نہیں بات سمجھے، مطلب ایک پیغمبر ہے، مطلب پیغمبری سے میں شروع ہو گیا. ایک یہ بھی کہتے ہیں آواز آئی، کیا آواز آئی، مبارک ہو، پیغمبری سے میں شروع ہو گیا، بچے کو مبارک ہو. خیر باہر کنویں سے نکالا قافلے نے، امیر قافلہ نے، باہر نکل کے بچہ رونے لگ گیا. اندر امن امان میں تھے، باہر رونے لگ گئے. پوچھا آپ روتے کیوں ہے، کہ بھائی یاد آ رہے ہیں. بات نہیں سمجھی. اس نے بھائیوں کے عمل کو نہیں بدلے میں یاد رکھا، بھائیوں کو یاد رکھا. نہیں بات سمجھ آئی. مجھے میں آپ کو بتاتا ہے، نصیحتیں کرتا رہتا ہوں. ایک تو نا عرفان یاد بیان کرو، اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں، کیلکولیٹر لگاؤ. کیلکولیٹر میں لگتے ہیں کتنے فرشتے ہیں، سجدے میں کتنے ہیں، رکوع میں کتنے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی ڈائمینشنیں کتنی ہیں، یہ کوئی ایسی باتیں کرتے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں طرز عمل کیا چینج ہوتا ہے. عقیدے میں کہاں پختگی ہے. دو ہی تو کام کرنے ہم نے، میں تو اور کو کام بتاتا نہیں ہوں. میں نے کبھی آپ کو بتایا کہ تنخواہ کتنی ہے تم پیسے لاؤ،
آج کے بعد ہر آدمی سے کھا کر 72 لیا ہے. کتنا یہ زیادہ ہے؟ چلو زیادہ چھوڑ دو، معاف کر دو. نہیں بات ہے. مطلب یہ کہ وہ پختگی خیال کی اور سادگی عمل کی ہو جائے، یہی زندگی بڑی کام کی بات ہے. اور تو کوئی ایسا دقت نہیں ہے. آپ کو بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو لے گئے وہاں. اب اس میں مطلب ایک اور واقعہ بتایا گیا بتانے والے کہ وہاں ایک قسم کا اوپن مارکیٹ میں ریٹ لگا غلام، یعنی کہ یہ غلام ہے اور اس کا ریٹ بہت قیمتی خوبصورت پیغمبر ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا واقعہ کرنا ہے، لیکن بعض اوقات بلند آدمی ان پستیوں سے بھی گزر جاتا. اس سے فرق نہیں پڑتا کردار کا، اس سے فرق نہیں پڑتا نصیب کا. بات سمجھائی؟ مقصد یہ ہے کہ ہوتا جا رہا ہے ان کے ساتھ. اب اس کے اندر وہ ادراک ہے پیغمبرانہ، یوسف علیہ السلام ہے. مقصد کہ سادہ ہو تب بھی یہ پیغمبر ہیں. سمجھا رہی بات؟ پیغمبر زیادہ تو ہے نا. تو مدعا پھر یہ وہاں پر جب ریٹ عام ہوا، ایک مائی صاحب تھی بوڑھی عورت، وہ ہمیں سود کی انڈی لے آئی. یہ کیا کہہ دی؟ یہی کچھ ہے مساقی متاع فقیر، یعنی کہ میرے پاس یہی کچھ ہے تو میں اس سے بدلے میں لینا چاہتی ہوں. ان کو ریٹ تو نہیں ہے لیکن اپنے کل کائنات یہی ہے نا کہ وہ پنجابی کا شاعر کا اگر یوسف انہیں مینو نہ دیسن خریداراں بچوں مینو گڑے سن. کم از کم مطلب خریداروں میں نام ہو گیا. چلو یہ بھی ایک پیغام ہو گیا، آگے ہو گیا. پھر ایک اور پیغام آ گیا کہ جب وہ گھر پہنچے عزیز مصر کے تو معاشرہ تو پہلے والے آنا بند تھا، اس نے مقدر شدہ عورت ہے، انہوں نے اس کے برگل آیا. ابھی جوان ہو چکے ہیں. برگل آیا، آواز دی، دعوت گناہ دی. اور پھر جب واقعہ ہوا کس نے کہا کہ انی کالا مال، مجھے خدا کا خوف، اور بھاگے یوسف علیہ السلام. کمرے بند تھے، اللہ کے فضل دروازے کھلتے گئے. انہیں مائی صاحب نے پیچھے سے قمیض پکڑی، پھٹ گئی ہوگی. آگے چلے، آگے گیٹ پر جو نا عزیز مصر اس کا خاوند موجود. اب مکر عورت کا بتایا گیا کہ یہ مکر ہے ان لوگوں کا. جان کر نا رونے لگی، یہ ہے وہ آپ کا ٹرسٹڈ غلام، یہ میرے ساتھ بدنیتی کی ہے. نہیں بات ہے. پھر بچہ جو تھا معصوم بچہ، اس نے گواہی دے دی کہ بھئی اگر قمیض پھٹی آگے سے تو اور واقعہ ہے، پیچھے سے کوئی پھٹی ہوئی تو اور واقعہ ہے. یہ تو یوسف علیہ السلام پاکیزہ ہے، پہچان گئے. پھر واقعہ کیا ہوا؟ اور واقعہ کیا ہوا؟ ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا. انہوں نے جب دکھایا مصر کی عورتوں کو، اور دیکھو یوسف کا جمال کیا ہے. جمال یہ ہے کہ ان کو پھال کاٹ رہی ہے نا تو انگلیاں کاٹ گئی. مطلب یہ ہے کہ اتنی میں وہ بے خود ہو گئی کہ بس کیا بات، یہ اتنا بڑا جمال. پھر وہ جیل ہو گیا. اب یہ کوئی پیغمبر ہیں، یہ بھی یاد رکھو پکے. پھر وہ جیل ہو گئے اور ابھی پختہ ہو رہی ہے پیغمبری. تو جیل کے اندر بھی وہ علم ملا خوابوں کی تعبیر کا. وہ خواب پہ نے دیکھا ہے، اور پرفیکشن کس بات میں ہے؟ خوابوں کی تعبیر میں. یعنی کہ علم تھا کون سا ہو رہا ہے؟ خوابوں کی تعبیر. وہ ایک آدمی کو جیل والے ساتھ کو خواب دیکھا، اس نے وہی خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں بادشاہ کو انگور کے رس پہ لا رہا ہوں. انہوں نے کہا جا تو بحال ہو جائے گا. کہا خواب. انہوں نے کہا میرے سر پر روٹیاں ہیں تو کوے کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا بس تیرا بات کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پاس ہی لگ گیا. بات سمجھ آئی؟ تو اس طرح وہ آدمی بحال ہو گیا. اس کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا بادشاہ کا. وہ چلا گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو کبھی وقت ہو تو اس بات کا خیال رکھنا. بادشاہ کو خواب آیا عزیز مصر کو کہ سات گائے اس نے دیکھی کمزور گائے، سات موٹی گائے کھا گئی. اسی خواب میں دیکھا کمزور سٹے جو ہے موٹے سٹے کو کھا گئے. بڑا پریشان. اب کیا ہوگا؟ ساتھ تھے دونوں. سارے علاقے میں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں ہے. خود یہ جانتا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ صاحب ادھر ہے بندہ جیل میں، لیکن اسے ایک پیغام دیا تھا کہ کبھی میری ضرورت پڑے اگر بادشاہ یاد کرے تو یہ کہنا کیا ہوا ان کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. پہلے اس کا فیصلہ کرو. وہ جب تک پتہ چل چکا تھا کہ وہ مکر ہے، پہلے نے کہا کہ یہ مکر زیادہ ہے ان کا، تو مکر بادشاہ پہچان گیا تھا کہ یہ مکر ہی ہے. بارہ وہ آئے
بلیک ہے. انہوں نے کہا تیرے ملک میں 7 سال گندم ہوگی پھر 7 سال کیا تو اس گندم کو سٹور کر لو آئندہ کے لیے. انہوں نے کہا تو ہی بدلے وزیر مال ہو جاؤ مالک زمین کا لو یا غلام جو ہے مالک اللہ کی شانیں دیتے جاؤ. اس دھرتی کا مالک ہوگا. اسی کے اندر بدلے میں ان کا گاؤں علاقہ آتا تھا. یہ تو بادشاہت کا علاقہ ہے نا, یہ تو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں. پھر وہ لوگ دور دراز سے آتے گندم لے جاتے مانگ کے گزارا کرنے کے لیے. اسٹور راشن ہو گئے نا تو اس طرح چلتے چلتے وہ اس کے علاقے میں بھی کون سا علاقہ تھا کنعان علاقہ, ان کے علاقے میں بھی گندم کا ہو گیا کیٹ. وہ بھائی ہے لینے کے لیے سب ساتھ کے ساتھ. باپ نے کہا تھا ایک کام کرنا, اس علاقے میں جا رہے ہو تو الگ الگ دروازے سے جانا, کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری اتنی بڑی دبدبا وہاں نظر آ جائے سات جوان کڑیل جوان. اب یہ ٹائم ہے انتقام لینے کا. اور وہ جان گئے یہ کون ہے. ان کا سناؤ کہاں سے آ کے جاؤ, وہاں سے ہے کہ کتنے بھائی ہو, میرے ساتھ پوری ساتھ ہو, کوئی اور تو نہیں بھائی. کہ نہیں کوئی بھائی اور نہیں, پیدا مر گیا. کہ وہ مر گیا. اچھا تو ایک بھائی اور سے بنجامین, اس کے بارے میں پوچھا کوئی اور گھر میں, وہ ایک ہے جی اور. بادشاہ سلام کیا کرتے ہو, آپ گندم دو, میرا مطلب ہے کہ وہ ساری بات اوائڈ کرتے. یہ 95 میں ان کا اس طرح تو لے جاؤ. اگلے سال جب آپ 7 سال تو پکے پھیلے ہوئے ان کو, اگلے سال جب آؤ گے تو اس گھر کے اندر جو بھائی ہے اس کو لے کے آنا, ورنہ گندم نہیں ملے. انتقام نہیں لیا, گندم دے دیا سیر کر کے. اگلے سال بولیا ہے بنجامین اور ان کو پہچان دیا, ملے الگ بات کر دی کہ میں وہی ہوں. کہ اس کو آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا. کہ انتقام یہ بھائی ہے, ان کی سروس کر رہا ہوں, ان کی خدمت کر رہا ہوں, ان کا احساس بیدار کرا دوں گا, ڈونٹ وری. ان کو سزا نہیں دینی. لا تثریب علیکم الجوم, یہ ان کا پالیسی ہے. کیا پالیسی ہے؟ نہیں ہے کوئی سزا آج کے دن تمہارے. آپ بات میرے تو یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, سزا نہیں ہے. اگر جب وہ آئے تو پھر بات کی, پھر وہ واقعہ کہ کس کے برتن ڈال دیا اس کے, پھر اس کو گرفتار, اس کو روک لیا اپنے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ تم جاؤ اور یہ جو ہے نا تمہارا باپ اس کو یہ قمیض دے دینا, پھر دیکھا جائے گا کیا ہے. اور وہ باپ جو کہ موجود کا وہاں پر نہیں اطلاع اللہ کی طرف سے کہ کنویں میں ہے, اور پھر ان کے انتظار میں روتے روتے بینائی سے نہ بینا ہو. اب قمیض داخل ہوتی ہے شہر میں تو کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے مجھے یوسف کی, اور قمیض کا اعجاز سمجھو کہ بھیجنے والے کا اعجاز سمجھو کہ اللہ کی مہربانی سے قمیض کی خوشبو آتی کی ساتھ ساتھ بینائی بحال ہوتی کی. انہوں نے کہا یہ تو یوسف کی پیغام آ گیا, خوشبو آ گئی. مجھے کہا یہ بھائی رکھ لیا, وہ چوری کرتا تھا, اس کے نکلا تھیلے سے. وہ آپ نے کہا نہیں آپ نہیں, اور میں نے اللہ کے سپورٹ کیا, وہ پہلے کو بھی لے آئے گا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات. اور پھر واقعہ ہوا, وہ خواب پوری ہوئی کہ پھر بھائی بھی بادشاہ کے دربار کے سامنے وہ ادب تعظیم کے ساتھ ماں باپ کوئی بھی جو ہو, اور اوکے پھر اللہ کی طرف سے اطلاع کہ یہ ہے تمہارے خواب کی طرح. انی رعایت و آدھا شرک ہوگا بشمس رعایت تم نہیں ساجد, یہ خواب کی طرف تعظیم میں. اور اس کے بعد کسی جگہ پر یہ نہیں آیا کہ بھائیوں سے کچھ انتقام لیا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس بات کا یا ان میٹنگز کا کیا فائدہ ہونا چاہیے. نمبر 1 تو عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہم مرے اسلام پر, چاہے سمجھ نہ ہی آئے اسلام. نہیں آپ کو پنجابی میں گالی دوں گا میں غصے میں ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ پنجابی کی گالی. مرے تو اسلام پر, اور زندگی جو ہے یہ اسلام کے ماتحت اچھی ہو جائے. انتقام ہے وہ. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بتایا گیا کہ یہ بھائی اور ہیں, اور یوسف اور بھائی ہے علیہ السلام. وہ بیہیویئر دیکھو کیا ہے اور یہ بیہیویئر دیکھو کیا ہے. اب آپ کو میں نے پہلے نے بتایا تھا, یہاں درمیان میں کھڑے ہو کر یہ دیکھو کہ تم نے کون سا بیہیویئر چننا ہے. اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا سلوک چننا ہے تو بسم اللہ آپ ادھر ہو جاؤ.
یوسف علیہ السلام والا سلوک چننا ہے تو آپ ادھر ہی ہو جاؤ. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو ساری کائنات میں جتنے لوگ مجھے ملے کیا کہتے ہیں کہ جی ہم یوسف علیہ السلام کا سلوک رکھیں گے بھائیوں کے ساتھ, وہ انتقام نہیں لیتے. آپ بتاؤ. پھر جب عملی وقت آیا, مکان تھا تو بھائی نے کہا, مجھے کہا بھائی درمیان میں لکیر لگاؤ بھائی جان جی, یہ تو ادھر تو میرا ہے. میں نے کہا آدھا نہیں تیرا سارا ہی ہے. وہ میں کیا فرق پڑتا ہے, تم بھی رہو. میں نے کہا یاد رکھو تم رہنا ہمیشہ کے لیے. کہتا ہمیشہ نہیں رہ سکتے. جھگڑا ہے چھوڑ, کیا ہے مکان نہیں بولو. تو بتا جب ہمیشہ نہیں رہ سکتا تو پھر تو تمہیں وقت گزارنا ہے. لیکن اتنی بات بھی سمجھ جانا بڑا مشکل ہے. اس کو ہندی میں کہتے ہیں مورخ. دو مورخ کو سمجھ آتی. کیا سمجھ آتی کہ مورخ جمع کرتا رہتا مال اور آخر دیکھتا ہے کہ کیا ایسا ہے, روکڑی خالی ہو گئی. جمع کیے تھے اس میں ہم نے بہت سارے آنگے کٹھے کیے تھے. وہ بعد میں دیکھے صاحب کہتے ہیں کہاں خالی, کدھر گیا, کہتے ہیں کدھر چلا گیا. کہتے وہ انتقال نہ جیب میں. ہٹلر کے بارے میں کہتے تھے, ہٹلر کا نام سنا ہوا آپ نے؟ یہ تو سنا ہوگا. اچھا آپ کے مطلب کا بندہ ہے. اچھا ہٹلر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اسکول کے زمانے میں کسی نے پتھر مارا, چھوٹا سا بچے نے, اسے جیب میں رکھا پتھر, 12 سال جیب میں رکھا کہ وہ بندہ قابو آئے گا باہر ہوا. آخر وہ بندہ کسی جگہ پر بدلے میں کہتے ہیں بیٹھا ہوا یا کسی زوال میں گرا ہوا تھا. انہوں نے وہی پوچھا جا کر کہتے یہ ہے تیرے اس سوال کا جواب جو تو نے مجھ سے کیا تھا جب میں بچہ تھا. اس کو پنجابی کی گالی دے دو. میرا مطلب یہ ہے انتقام, گھٹیا پن. دوسرا کیا ہے کہ تو نے سلوک کیا, تیری کمزوری, ہم سلوک کریں گے یہ ہماری خوش قسمتی. آپ نے آپ کو بدقسمتی بنانا ہے. یہی کہہ رہے ہو نا کہ اس نے بھائی نے برا سلوک کیا, یہ کہتے ہیں نا کیونکہ وہ بڑا گندا آدمی ہے. اب میں بھی گندا, یہ کیا بات آپ نے کی ہے, یہ بات ذہن دیتی ہے نہیں دیتی ہے. یہ تو سبق میں نے پہلے بتایا. میں نے پہلے بتایا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے. میں تو چھوٹی بات باقی تو میں کہانی ادھر ادھر کی سنا دیتا ہوں. اصل بات ہے میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو. اسلام پر عقیدہ رکھو تاکہ نہ مرو جب تک تم اسلام میں نہ داخل ہو جاؤ. یہی ہے, کیا کہا, نہ مرو. اور دوسرا یہ زندگی جو ہے آسان سلوک کرو ایک دوسرے کے ساتھ. کون سا سلوک بتایا گیا, اتم سلوک. یہی ہے پیغمبروں والا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہوئے مکہ تو سارے لوگ ڈر گئے کہ اب تو مطلب وقت آئے گا بدلے گا. تو آپ نے کہا اے لوگو, وہ پرانے دشمن نیا دوست, اچھا اے لوگو ڈو یو نو, آپ جانتے ہو اب آپ سے کیا سلوک کرنے والے ہوں. کہتے آپ بہتر جانتے ہیں. اب یہاں بولنے کا ٹائم نہیں رہ گیا, وہ سارا بات ہی ختم ہو گئی. وہ غرور القریش سارا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا آپ ہی آپ ہو. انہوں نے کہا میں آپ سے وہ سلوک کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. وہ کیا تھا, لا تسلیم علیکم, نہیں ہے کوئی سزا آپ کو آئے گی. تو یہاں تو ہم ہر آدمی فرعون بننا چاہتا ہے. ہر آدمی مطلب یہ کہتا ہے میں طاقتور بن جاؤں, پھر میں دنیا ساری میری تابع دار ہو جائے. تو چلو پھر تابع دار کرا لو. تابع داروں کا انجام دیکھا جس نے تابع داری کی کرائی ہے. اس نے کہا تھا, فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا اللہ کو کیا کہا تھا, لفظ کیا ہے, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. یعنی کہ یہ یہاں تک انسان کا مقام پہنچتا ہے غرور کا کام, رب اعلیٰ ہوں. مدعا یہ کہ تم جو ہے نا ہمارے بندے ہو, اطاعت تابع داری, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. کیا شامل ہے, ہی وانٹس ٹو کمانڈ. 2 پیسے آ جائیں تو غریب کو ڈھونڈتا ہے, دینے کے لیے نہیں, ڈرانے کے لیے. بات نہیں, اس کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس پیسے ہیں, اور یہ روب ڈالنے کے لیے. کہیں نوکری مل گئی نا گریڈ نمبر ABC کی, دوسرے بھائی کہتا ہے ملتا جا کے, تمہیں نوکری نہیں مل جائے, نوکری تجھے کہاں سے ملے گی, تو 5ویں گریڈ کی لے لے نوکری. کارخانہ لگائے نا اپنا, پتہ کیا کہتا ہے, تو میرے پاس ملازم کا. مدعا ہے کہ کسی آدمی نے بھائی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا, اور جو بھائی ہونے کی حیثیت سے امتیازی ہونا چاہیے. تو بادی کے ساتھ ہمیشہ لوگوں نے سلوک کیا ناجائز, بادی کے ساتھ بادی کرنا. یہ سارے رشتوں کی اذیت جو ہے اسی بات میں ہے. کس بات میں ہے کہ کوئی ایک بندہ درمیان میں ایسا نہیں ملتا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. مدعا کہ سارے کے سارے آدھے مقدمے فیملی کورٹس کے اندر, آدھے زمینوں کے, آدھے جائیدادوں کے. جائیدادوں کیا, مکان, یہ ہماری تقسیم پراپرٹی. کتنے مقدمے لگے, کتنی عمریں گزر گئی ہیں, اور پتہ چلا کہ دونوں مر گئے. وہ مقدمہ وہیں کھڑا ہے.
جج صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. او از لارڈشپ کیا ہوتا ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو جج کو؟ ہاں لارڈشپ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جج کو؟ مسٹر جسٹس ہاں وغیرہ وغیرہ جناب عالی. تو یہ سارا کچھ واقعہ اتنا سارا ہے کہ 4 دن کا یہاں میلہ ہے. دل کے اندر جو ہے نا جس کے دل کے اندر وہ میں نے ایک اور مثال دی تھی آپ کو یاد ہوگا. یہ پچھلے جنم کی بات بتا رہا اس دفعہ نہیں دی تھی. ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی ہوتی ہے ان کی، ایک ہوتی ملکہ. وہ اس کو جہاں بٹھا دو یہ ساری وہاں آ جاتی ہیں مکھیاں جو جتنی بھی ہیں، اور وہ ضرور آ جاتی ہیں، بس وہاں چھتا بن جاتا ہے. تو یہ ان کی مکھی کی جو وہ کوئین اس کا سارا کام ہے. اب جس طرح مطلب وہ وہاں آ جائے گی سارے وہ وہاں آ جائیں گے. گویا کہ ہر آدمی کے اندر ایک بات ہے کہ جس آدمی کو جس قسم کی ابتدا ملتی ہے اندر اس قسم کا وہ ماحول دیکھتا ہے. نہیں بات سمجھائی؟ مشکل بات ہے. ایک آدمی جھگڑالو ہے، اس کو محلے میں جھگڑا مل جائے گا چاروں طرف. یہ دیکھو یہاں سے تم سیٹی میں جا کے جاتے ہو، دیکھے ہمارے گھر میں پردے ہے بات یہ ہے وہ تو جھگڑا ہی کرتا جائے گا. اس سے جھگڑا اس سے جھگڑا. آج کیا ہوا کہتے آج نہیں ہوا تو پھر آپ جا کے جھگڑا، پھر کیا کے ساتھ جھگڑا. آدھی سے زیادہ عمر دونوں کے پر نوچتے نوچتے گزر گئی. میاں بیوی آمنے سامنے رہے اور بلکہ دو بدو ہی رہے. کیا کہا کہ اس سے زندگی میری بنائی ہے، میں نے اس کی بنائی ہے، تباہ اس نے کی تباہ میں نے کی اس کی. مدعا کہ ساری عمر رو برو رہے اور دو بدو رہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ زندگی مطلب اذیت خاندان پر بات بے شمار. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. خاندان میں جو ہے وہ جھگڑا چلتے جائے گا. کوئی ایسا نہیں کہ معاف کر دے، کوئی ایسا نہیں کوئی چیپ ادا کر دے عام طور پر. اب آپ یہی کہو کہ الحمدللہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، میں تو اچھا آپ کے علاوہ بات کر رہا ہوں. تو مدعا ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں بھائیوں سے ایسا بات ہو جھگڑا کہ تو وہاں بھی گدھا نکلا پرانی واسکٹ اٹھا کے لے گیا بس. یہ اب کیا بات ہے؟ باپ حتیٰ کہ ایسے دیکھا استاد سے شاگرد جھگڑ گئے. وہ جو انہوں نے مطلب ایسی بات ہی آدھی کی کہا مجھے گدھا کہا دیا، میں گدھا ہوں، میں آئندہ پڑھائی بند کر. کیا کیا؟ پڑھائی بند. مولوی کے بیہیویئر سے مسجد بند. حتیٰ کہ اپنے استادوں کو مرشدوں کو مطلب انکار کر کے، چل وہ تو خیر مرشد تو چھوٹی بڑی بات ہے، ماں کو انکار کر دے کہ ماں ہے تو تم پاگل ہے کیسی بات کرتے. زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ شادی کرنے سے پہلے کوئی امیر لڑکی ہونی چاہیے. اسی کا ہی نہ دو مطلب وہ ماں کی بات ڈال کے انکار کر کے کہ یہاں ہم شادی نہیں کرتے. ایسا ہوتا کہ باپ کو ڈال گئے لوگ. یعنی کہ ماڈرن پرستی جو ہے نا اپنی حقیقت پرستی سے باہر چلی گئی. اس میں کوئی لمبی چوڑی مطلب عرفانیات کی بات نہیں ہے، لیکن ایمانیات ہوگا تو یہ کام کرو گے. ورنہ تو کہتے باپ جاہل ہے تو اسے آپ جاہل ہی سمجھ کے ٹریٹ کرو گے. غریب ہے تو اسے آپ پیو نہیں سمجھو گے اپنا، لیکن آپ ابا کا سمجھو گے جب ایمان میں ہو کہ ہمارے ابا جان ہے. بات سمجھا رہی؟ تو یہ اپنے نلائق ابا کو اور غریب ابا کو جاہل ابا کو تم کب عزت سے دیکھو گے؟ جب جانو گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کیا ہے؟ بولا تو کلہما اف، مت بولو ان کے آگے اف. کیا کہا؟ زندگی میں جب بربادی آتی ہے نا، بربادی آپ سمجھتے ہیں بربادی کا، آپ کب آئے ہو؟ چپ کے جا کے بیٹھ گئے. زندگی جب بربادی آتی ہے نا تو وہ اس وقت آتی ہے کہ انسان کو سمجھ آئے. کب سمجھ آئے؟ کیا سمجھ آئے؟ کہتا when there is an open grave، قبر کھدی ہوئی تازہ open grave and standing at the grave of your father or mother، آپ مٹی ڈالنی دیکھ رہے ہو، تب معلوم ہوگا کہ پیار کرنے والا چہرہ غائب ہو، دعا دینے والا چہرہ غائب ہو. اب پال انا کو. کس کو پال؟ اب انا کو پال اور ببال کو پال. اب تو کیا میرا مطلب اس میں ایمان کی کوئی روایت ہے؟ کوئی میں آپ کو بتایا کہ اس میں کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب قبر کھودو گے اور قبر کے کنارے کھڑے ہو گے، ماں ہو یا باپ ہو، اس وقت یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو پیار کرتا تھا اور ہمیشہ کے لیے میری نظر سے اوجھل ہو گیا. تیری اندر میں اندھیرا آ گیا. اب کیا آ گیا؟ اب اندھیرا آ گیا. تو وہ جو اندھیرا آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر آپ کی پرواہ ہے. ابا جان نے مطلب کمال کر دیا، میں نے ایک ہی چیز کہی اس نے لے کے نہیں دی.
مقصد ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ باپ کو باپ مانو. وہ مانا گیا ہے کہ باپ کو باپ مانو، یعنی کہ بیٹا ہو کہ اگر تم رعایت مانگتے ہو تو باپ ہو اس کی رعایت نہیں کرتے. مقصد ہے کیا کر رہے ہیں؟ ساری باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عدل کیا انسان کو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیے کہ کیا کرنا ہے، رشتوں کے ذریعے سے کیسے بچنا ہے. یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ، اور آپ نے ایمان پختہ کیسے کرنا ہے جب آپ نے خود ساری کافر ہو گئے. اب موقع کافر ہونے کا، یہی موقع ایمان میں آنے کا. آپ کافر ہو رہے ہیں، وہ رشوت لیتے فلاں کرتے مکان، جو بھی آپ کو اسلام پتہ ہے، آپ دل میں سمجھو کہ رشوت جائز ہے، فرض کرو، تو پھر آپ جو مرضی کرو. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ناجائز ہے تو مت کرو. اور اگر پتہ ہے اور پھر کرتے ہو، یہ تو گناہ ہے نا. گناہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کے خلاف کام کرنا. گناہ تو اور کوئی نہیں ہوتا. آپ مخلص مسلمان بن جاؤ. اور یہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ موٹی موٹی باتیں سیکھ لو. معذوری تو ظاہر کرنا کہ یا اللہ ہم تھے تو مسلمان پر مجبوریاں بڑی تھی. یہ یا اللہ نہیں ہے، یا اللہ ادھر ہی ہے کہ وہاں کو مجبوریاں بیان کرنے لگ جاؤ تو وہاں کوئی تقریریں کرو، اے ڈیئر لارڈ آلمائٹی، کیا یہ تھے، بہت مجبور تھا، میں گناہ گار تھا، اس نے گناہ گار کیا. وہ تو کوئی تقریریں ہوگی. زبانیں بند، وہ لکھا ہے منہ بند کر لیا جائے گا. یہ لکھا قرآن شریف میں. اچھا منہ بند کر لیا جائے گا، خاموش کھڑا ہو جائے گا. ہاں بھائی کیا آدمی کا نام ہے؟ یہ ہے ایکس وائی زیڈ. آپ جناب یہ ہاتھ بولیں گے اور آپ کے سارے وہ اعضاء و جوارے بولیں گے. آپ کے غلام آپ کے خلاف بولیں گے. یہ غلام آپ کے خلاف بولیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ تقریر کا تو موقع نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان تقریروں کے بدلے پہ اثر میں آئے گا. تو دلوں کی بات جاننے والا. تو اب یہ کب بات ہو؟ یہ ابھی بات ہو. اللہ تو ابھی نہیں ملتا، پر آپ کے اندر ضمیر تو ملا ہے نا. یہ ادھر جانے والا ہے، اللہ کی طرف جانے والا ہے. اس کو ہر روز روبرو پیش ہوتے ہو. وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، بتاؤ اس کو جواب کہ میں آپ کے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہوں یا میں آپ کے لیے پھول اکٹھے کر رہا ہوں. آگے یا کیا بتا رہی، یہی تو بتانے والی بات چیز ہے. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں. آپ زیادہ لمبی چوڑی گرائی ہوتے ہو کہ سنت کتنی پڑھنی ہے، فرض کتنے پڑھنے ہیں، اور قضاء عمری کیسے ہوتی ہے. توبہ کرو تو قضاء فارغ ہوگی. انسان بنو. آپ کافی بات ہو گیا. اب بیانیہ اسلام بند کرو. کیا کہا؟ ہاں عملی اسلام کرو. اس کو معاف کر دو. وعدہ کرو کہ آئندہ رنجش نہیں رکھو گے. اگر آپ نے رنجش رکھی کسی آدمی سے اور آپ نے انتقام بولا اور آپ نے ماں باپ کا حکم نہ مانا یا ماں باپ سے محبت نہ کیا تو آپ کا ہمارے ساتھ دوستی کو نہیں. اینڈ ہو گیا. بھائی کو دے دو، معافی دے دو. کیا کرو؟ بھائی کو پکڑا ہوا، آپ نے پہنچا ہوا ہے، بھائی کو کیا کرو؟ معاف کرو. ابا جان کیا کرو؟ تابع جاؤ. ایسے جیسے نہیں کرنا چاہیے. ایک اللہ کا روپ ہے. اگر اللہ تمہیں پیسہ نہ دے تم تو اللہ سے لڑ پڑو. وہ اللہ بندے تو چنگے کرتے فاقہ کھایا کرے. اگر اللہ نہ دے آپ کو کوئی چیز پھر بھی عبادت کیا ہے؟ محبت پھر بھی رہے، بلکہ پھر ہی تو محبت ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز. محبت کیا ہے؟ کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو. محبوب کے پاس اب دنیاوی مجازی ہوتی ہے. محبوب کے پاس آپ گئے، انہوں نے گھر بولا کہ پھر گئے گھر. مطلب ہر بار ہی اس گھر راستے میں آتا ہے. وہ ادھر سے ہی گزرے گا تو راستے میں تو آنا ہے اس کا. اس کے ہزار بار مطلب انکار کے باوجود پھر کنویں ملامت میں جایا ہے. وہ کنویں ملامت میں پھر بھی جاتا ہے. یہ غالب ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ ہے دنیاوی محبت کی بات. اور اگر تمہیں غلطی سے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ سے نہیں ماں باپ سے ہو جائے. ہاں ماں باپ سے بھی اللہ سے ہی. ہاں آپ نے کہا اچھا کہا. کیا کہا کہ دونوں کراؤ، چلو دونوں ہی ہو جائے محبت. تو باپ کے ساتھ سلوک یہ اللہ کے ساتھ. اب بولو کیا ہے؟ اب بولو ویئر ڈو یو اسٹینڈ. پائی کے ساتھ سلوک جو اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اس نے بعد سلوکی کیا، آپ خوش سلوکی کرو. کیا کرو؟ خوش اخلاقی کرو، خوش سلوکی کرو. اور آپ کی جائیداد دو. کیا کرو؟ آل رائٹ، بینگ مائی بردر یو آر دا اونر آف آل دیٹ آئی پوزیس. میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا. ٹھیک ہے. پھر تم کمانڈ کرو گے. یہ تو نہیں تم مجھ کو حوالے ہی نہ کرو تو پھر کمانڈ کرو. پھر آپ نے آپ کو محبوب بنائے رکھو اور آداب بھی نہ کرو. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو یہی نصیحت کی ہے. کیا کیا ہے؟ باقی آپ کو بتایا میں نے زندگی میں کہ جو کچھ آپ کے پاس مال کی شکل میں پیسہ ہے وہ جس کے پاس نہیں اس کو دو. پھر میں نے اور ایک بات بتائی تھی آپ کو. یہ عملی بات بتا رہا ہوں جو میں نے کی ہے، تبلیغ کی بات نہیں کر رہے.
اور میں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ. اسی بات نہیں, کوئی تو زندگی میں ان کو خوشی دے جاؤ. مطلب بہنیں تو آپ کی رہیں گی, پٹیں گی, آپ کے بھائی پھر مطلب 4 بھائی اور 4 بھائی ساتھ ہوں گے, دفن کرتے وقت یہی خوشی ہوتا ہے, یہ کل کائنات ہوتی ہے. تو زندگی میں بھی غم دے گا, مرتے وقت بھی غم دے گا. جاؤ گدھے کے گدھے رہ گئے, پھر پنجابی گالیاں. مطلب ان کو خوشی دو, تم دو. ایک میں نے اور بتایا تھا کہ ایک گلاب کا پھول ہے, اس کو اگر کچھ گالی دے تو خوشبو دینا چھوڑ دے گا. وہ تو خوشبو ہے, نام ہی خوشبو ہے. اگر تم خوشبو ہو تو دشمن کو دیے, پھر جس خوشبو روک لو. اگر خوشبو ہو تو, اگر گندے ہو تو پھر میرے ساتھ کہہ لینا, میں 1000 قرآن سناتا جب نہیں اثر ہوگا, کک اثر نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا. حدیثہ سنا لو, مسجد میں یہ کچھ ہوتا ہے, حدیثہ سنا لو, قرآن سنا لو, ادھر پڑھ کے بعد سورہ مزمل شروع کر دو, ساری شروع کر دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ وہ سارے کے سارے گدھے اکٹھے ہوئے ہیں. ان دل کے اندر رنجش رکھی ہوئی ہے, دل میں بغض رکھا ہوا ہے, انا پالی ہوئی ہے, لالچ پالا ہوا ہے, ہر شے وہ پالی ہوئی جو نہیں پالنی چاہیے. آپ کو بات سمجھ, اثر کیا ہوگا؟ اثر تو اس آدمی کا ہے جو قرآن کے نماطات آنا چاہے, جو محبت کے مدات آنا چاہے. باقی آپ کا میرا تعلق ہے, میرے کس کا اور میں تمہارے کس کا. تعلق تو اس طرح ہے نا, مطلب ایک بات کا تعلق ہے. کس کا ہے؟ ایک بات کا تعلق ہے کہ جو بات میرے پاس, میں گانا گاتا ہوں تو آپ سنو, یہ تعلق ہے. یہ تعلق ہے کہ میں پریفرنس بتا رہا ہوں. میری پریفرنس یہ ہے کہ اگر سارے تو کافر ہو جائیں, خدا ثابت ہو جائے خدا نہیں جائے, میں پھر بھی مانتا ہوں. آپ نہیں بات نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میرا عقیدہ میں بتایا کہ ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر کسی کمی کا ہے. تو آگے عقیدہ ہے کیا, یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. عقیدے کی تفصیلات کیا ہے نا, اللہ کا مانتے چلے جائیں گے, یہ میرا عقیدہ ہے, اس میں شک و شبہ کو نہیں ہے. حضور پاک میں میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا جو ارشاد ہے وہی ارشاد ہے, وہی ہے. کائنات کے سارے دانا اکٹھے ہو جائیں نا تو اب بھی خاک کے پار نہیں ہے ان کے. یہ میرا عقیدہ ہے. مجھے لمبی چوڑی مجھے بات کو نہیں ہے پتا, اتنا پتا ہے کہ مطلب وہ ہے اور انہیں کا فیض ہے. ساری دانائیاں, ساری دولتیں, سارے جتنے واقعات انہیں کا فیض ہے, اور ان کا فیض تو پھر ان کا فیض ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ بار بار آپ کو بتایا ہے کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے حضور پاک کی زیارت کو, زندہ زمانے کی باتیں ہیں. زیارت کو جانے لگے تو والدہ نے کہا اچھا تم جاتے ہو جاؤ, اگر حضور مسجد میں تشریف رکھتے ہوں تو زیارت کر کے آ جانا, ورنہ نہ. وہ آپ گئے تو حجر مبارک میں تھے, پیدل سفر کہاں کا, واپس آ گئے. ماں کو کہو دوسری بار ماں نے کہا نہیں حجرے میں ہو تو مل لینا, مسجد میں تھے آپ, واپس آ گئے. نہیں ظاہری ملاقات ہوئی, اور ملاقات کا یہ عالم ہوا, اس کا فیض یہ ہوا کہ حضور پاک نے اپنا جبہ مبارک انہی کو بھیجا. اور کون لے کے گیا؟ مستناد لے کے گئے, خلیفہ خلفاء. ہاں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ, یہ لے گئے. ان کے پاس جب لے گئے جبہ مبارک, پتہ چل گیا ان کو بھی, انہیں بھی پتہ چل گیا. ان کا ایک بات بتاؤ کہ آپ نے حضور پاک کو دیکھا؟ ہم تو وہیں ہوتے ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ بولے یہ ملے ہوئے تھے ابرو آپ, یہ فاصلہ تھا. انہوں نے کہا ہم نے چہرے کی طرح نہیں دیکھا, کہ دیکھنے کی مجال نہیں تھی. آپ نے کہا دیکھو ملے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ کرنے کے علاقے میں رہنے والا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے, جن کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ فیض ہے. اور حضور پاک کو خوش ہوئے اس لیے کہ انہی کے کہنے کے مطابق جو ہے ماں کا حکم مانا. آپ بات سمجھے, یعنی کہ ماں کا حکم یہاں تک ہے کہ حضور پاک کی زیارت کو بھی اگر ماں کہے تو نہیں کرے. بات میں سمجھائی نہیں سمجھائی؟ باپ کہے حج نہیں کرنا تو حج نہیں کرنا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو کہ نہیں سمجھا رہی؟ تو مدعا یہ ہے کہ یہ تو حکم کی بات ہے, باقی رہی محبت کی بات, اگر باپ سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت ہے تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ تو اللہ کا مطلب ہے فیصلہ ہے. بار بار جب تمہیں بتایا گیا کہ وَلَا تَقُلُّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھڑکی نہ دو, وَقُلُّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ہم نرم الفاظ میں بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کسی کام کے آگے یہ بھی نہ کہو, بڑا مشکل تھا. وَلَا تَقُلُّهُمَا, اور جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں چلا جائے, حکم ہے ایک یا دو بڑھاپے میں چلے جائے, تو ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو, اور یہ دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرما. ایسے ہے کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے ان پر مجھے پر رحم کیا اللہ ان پر رحم فرما. یعنی کہ رحم کیا ہے اللہ کا؟ تمہاری زندگی ہے، تمہاری اطاعت ہے، تم اطاعت کرو. رحم کیا؟ ماں باپ عذاب میں چلے جائیں گے، جس کے جوان بچے ہی بڑھ گئے زندگی میں. میری بات سمجھ آ رہی؟ اور تمہارے رحم کیا ہے؟ باپ راضی جائے، ماں راضی جائے. یہ تمہارے اوپر رحم ہے. تمہارے یہاں پر دعا، یہ دعا کا سارا خزانہ کہاں سے ملتا ہے؟ اسی ذریعے سے، اب ماں باپ کے ذریعے سے. ایک بندہ میں نے دیکھا ایک مشائخ کرام کے پاس شیخ تھے جید قسم کے فقیر درویش. ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ یہ مشکل دعا کرو. ہم نے فرمایا کہ ماں زندہ ہے؟ کہتے ہاں جی ہے. کہتے یہاں کیا لینے آیا پھر؟ گھوٹ وار تیرا فقیر تیرا درویش گھر بیٹھا ہے، یعنی پیر گھر بیٹھا ہے، تو اس سے بھی تم فیض نہ لو، باپ سے فیض نہ لو، استادوں سے فیض نہ لو، تو کیا کر کے رہے؟ تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ آج سے ہی توبہ کر دیں. توبہ. اچھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام والا سلوک کریں گے. یہ وعدہ کر دو نا. آدمی کیا کہا؟ یہ آج سے وعدہ کر. ہاں بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہ نہیں کرنا جو اب تک کرتا جا رہا ہے. ہاں آپ بھی ہو چاچا، رائی صاحب بھی ہو. مدعا کہ یہ سلوک کرو. اینڈ کیا کرو؟ اینڈ ہر چیز فرق نارمل اور ادب احترام محبت کا. خالی ادب جو ہے یہ بڑی بغاوت ہے. کیا کہا؟ یہ بڑی بات ہے. ہاں وہ آپ کا ایک آدمی ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کا حکم مانتا ہے، وہ لانا فائل کی طرح وہ لایا جی پھر جاتے ہو کہتے ہو کیا بار بار حکم دیتے جا رہا ہے. جس طرح دفتر میں آپ اپنے افسر کے ساتھ کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، محبت نہیں کرتے ہو، تو باپ تمہارا آفیسر نہیں ہے، محبوب ہے. یہ ایسی اطاعت نہ کرو کہ جی ابا پاگل ہی ہو گیا. مجھے ناٹ لائک دیٹ. محبت کہ اچھا جی اور حکم فرماؤ، دین واٹ نیکسٹ، اور حکم فرماؤ. محبت میں اطاعت اور چیز ہے، اور یہی یہ فقیری ہے کہ شریعت کی اطاعت بالمحبت ہونی چاہیے. خالی اطاعت جو ہے یہ بغاوت ہی بغاوت. اور باقی اللہ سے محبت کا وقت آ جائے تو 2.5 روپے لو یا پھر اللہ باقی سارا مال سارے کو رہنے دو. میرے بھائی اگر محبت ہو تو محبت کے اور بھی احکامات ہیں، محبت کے اور بھی واقعات ہیں. اگر محبت ہو جائے تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کے آداب کے ساتھ. اللہ کے محبوب سے محبت ہونی چاہیے آداب کے ساتھ. بڑی سادی بات ہے. اللہ حقیقت ہوئی، حضور شریعت ہوئے، تو پیر کیا ہوا؟ یہ طریقت ہوا. تین تنظیم اور کیا کرنا چاہیے. باقی زندگی ہے ان کرو، پورا زندگی میں ہر شے مکمل کرو. یہی کرنا ہے نا. مطلب اللہ جو ہے تو توحید ہوئی، توحید اعلیٰ مکمل توحید. اللہ اگر اللہ کی ساری ذات میں گم ہونا ضروری نہیں کہ مسلمان ہو. اللہ کی حد تک تو مطلب آپ کون؟ گرو نانک بھی مطلب اللہ کو مانتا ہے، توحید کا قائل ہے. مسلمان کہاں سے واقع ہوتا ہے؟ حضور پاک سے کہ توحید کے ساتھ شریعت ہو تو مسلمان ہو، شریعت کے ساتھ محبت ہو تو یہ طریقت آئے گی. اور محبت نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی تو نہیں ہے. ماں باپ کو حکم ماننا یہ سفیشینٹ نہیں ہے. کیا ہے؟ ماں باپ کو حکم ماننا سفیشینٹ نہیں ہے جب تک محبت کے ساتھ. تو آپ لوگ محبت سے محروم ہو جاتے ہو. یہ جان کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت سے محروم ہو جاؤ. تو یہ اس کے پیچھے اللہ ہے، ماں باپ کے پیچھے. یاد رکھنا ادھر کا اطاعت ادھر منظور ہوتی ہے. کدھر ہوتی ہے اطاعت؟ کہاں کرنی ہے؟ ادھر کرنی ہے. ماں باپ کی منظوری کہاں سے ملے گی؟ ادھر. اللہ کے پاس جانے کا آسان راستہ ہے ماں باپ کے ذریعے پہنچ جاؤ، آسان راستہ. تو مشائخ کرام سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ ان کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ کہ ایک بات کوئی بتایا تو وہ بات پوری رکھو. یہ نہیں کہ آپ اس وقت سامنے نہیں ہوتے، اس وقت غیر حاضر رہتے. یہ تو مطلب کھیل نہیں ہوتا. مشائخ کرام کے ساتھ کیا کھیل ہوتا ہے کہ جو بات بتا دی وہ ایمان کا حصہ بن گیا، بات اس کو پورا کرو. بالکل نہیں ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ سادہ سادہ بات ہے. چلو آپ بات کرو. آپ بولو.
بولا جائے. شاکر باپ بولو. سر آپ یہ جو جب تک زندہ ہے جو مقاصد طے کرتے رہتے ہیں زندگی کے, ہاں اس کی کیا بنیاد؟ اور نہیں, مقاصد طے کرنا غلط ہے. دیکھو زندگی کا آپ اس کے 2-4 حصے کر دو. ایک زندگی ہے یہ اپنی, پہلے دیکھو نا اپنے آپ کو, تم اپنے لیے کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو, اپنے لیے کر رہے ہو. اچھا, یو ہیو اے بیلی ٹو فل اٹ, یہ تمہارا کام ہے. ایک پیٹ شریف ہے, اسے بھرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کا پیشہ ہے کیا ہے کہ جسم کی ضرورت کے لیے آپ کا پیشہ کیا ہوتا ہے؟ مال کا مہیا ہونا جس سے لباس اور خوراک اور مکان تعین ہو. ایک اس لیے ضروری ہے کہ کس کام آتا ہے پیشہ, کہ یہ آپ کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے. پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سماج کے اندر بھی تھوڑا سا باعزت ہو جائے. اس کے لیے آپ کا بیہیویئر آتا ہے. کیا آتا ہے کہ بیہیویئر آتا ہے. کوئی سیاست اختیار کرتا ہے, کوئی اور اختیار کرتا ہے, کوئی مسجد چل جاتا ہے, کچھ چیزیں مؤذن ہو جاتے ہیں. نام تو آتا ہے نا کہ یہ ہمارے مؤذن ہے, کوئی نہ کوئی کسی جگہ سے نام آ گیا, کوئی کسی لباس میں آ گیا, کسی لباس میں آ گیا. تو کی حال چال بیمار ہوتے تھے, اب ٹھیک ہو گئے ہو, وہ بیمار ہونا سوچا چلو جی بیمار پشتی کرو, ہسپتال چل جاؤ. تو یہ آپ کا بیہیویئر ہے سماج کے ساتھ, ڈیلنگ ود پیپل اینڈ دین بینگ اکنالجڈ. آپ اکنالج ہو جاؤ. تو یہ بھی آپ کا شوق ہوتا ہے ہر آدمی کا کہ مجھے اکنالج کیا جائے, یعنی کہ گم اتنا ہی نہ ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کہ نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے. پھر ایک آپ کی ضرورت ہے اپنی ذات میں تنہائی. وہ تنہائی میں یہ ہے کہ ضمیر ملامت نہ کرے, خیال کیا ہے, احساس کیا ہے, رجوع کیا ہے, وہ آپ کا ایمان ہے. اسے آگے ہی بولتے ہو, آگے ہی اگر رخ اللہ کی طرف کرے تو وہ ایمان ہے, عرفان ہے. آگے ہی یہاں رہ جائے تو پھر یہ دنائی ہے. دنائی ایمان نہیں ہے. کیا کہا؟ دنائی ہے. اب دانائی جسے آپ کہتے ہو اخلاقیات, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو اس کو؟ اخلاقیات. دانائی کو اخلاقیات کہتے ہیں کہ سارا بدلے میں یہ مورالٹی وغیرہ آ گیا, سوچ کے دنیا نے بنایا یہ سماج بن جائے گا. یہ دنائی کی باتیں. اب اگر یہاں پر جو اخلاقیات آئے گا, اخلاقیات میں اگر الہیات ملا دو تو یہ اسلامیات بنتا ہے. کیا کرو؟ اخلاقیات میں کیا ملاؤ؟ الہیات ملا دو کہ اخلاق ہے جو سچ بولو. لیکن سچ بولنا کہاں پر ہے؟ یہ الگ ہوگا. یہ نہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہوتا ہے. یہ اچھی بات کرنا سے بھی جنگ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے, اب ریفرنس کون بن گیا؟ اب اللہ بن گیا. تو اگر اللہ کہے کہ یہ سچ بھی جھوٹ ہے تو پھر جھوٹ ہے. آپ نے دیکھا بدلے میں ایک جگہ کیا سورۃ منافقون میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئے منافقون اور یہ کہیں کہ ہم لوگ گواہی دیتے یا رسول اللہ, ہم آپ کو رسول مانتے ہیں, تو یہ بھی جھوٹ ہے. ہر چند کے وہ رسول ہے. یعنی کہ منافق کا بولا ہوا سچ بھی جھوٹ ہے, منافق کا صحیح فیصلہ بھی جھوٹ ہے. بات سمجھا کہ یہ مطلب اللہ ریفرنس ہو تو, اللہ نہ ریفرنس ہو تو پھر اور ہی بات ہے. اور اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں نام کٹوا دیا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. اب یہی تو طلب کی وجہ تھی. کوئی صحابی جو ہے منحرف نہیں ہوا, کہا اچھا آپ کاٹتے ہو تو کاٹ دی. یعنی کہ آپ رسول نہ بھی ہو تب بھی ہم آپ کے تابعدار ہیں. یہ ایمان کی حصہ ہے کہ آپ کہو تو آپ رسول ہیں تو ہم تابعدار ہیں, اور اگر آپ کو رسول نہیں ہے تب بھی ہم تابعدار ہیں. جان پھر بھی فدا ہے. یہ محبت کا درجہ ہے, انتہا کا. اللہ کے ساتھ کیا درجہ ہے کہ یا اللہ تمہیں کوئی مال شال دے تو پھر تیرے شکر ہے, نہ دے تو پھر بھی شکر ہے. ہمیں تو تعلق جو ہے تو قائم رکھنے دیا ہے نا, اجازت دی ہے. مسلمان کہلاتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تیرا کیا کام بنایا آج تک, کہتا ایک بھی نہیں بنایا, میں پھر بھی محبت کرتا ہوں. بات سمجھے, یہ ہے مطلب محبت کا تقاضا. تو اسی طرح مطلب ماں باپ کے ساتھ رکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماں باپ نے آپ کا ایک کام بھی نہیں کیا, سارے کام خراب کر دیے, لیکن محبت میں آپ سب سے اتم ہو جائے. فالو کر رہے ہیں. تو یہ ہے مطلب بہت ضروری بات. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کیا سوال کیا؟ ہاں, ایک مقصد تو یہ ہے پیٹ پالنا, مقصد یہ ہے سماج میں نام بنانا, اپنے آپ کو ارتقا کرنا, پہچاننا. میں نے یہ کہا اخلاقیات میں اگر اللہ کا حکم شامل کر دیا جائے تو یہ اسلام ہے.
اور میں نے ایک بات بتائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غور کرو کہ بے شمار قانون مین میڈ قانون اور ہے تو گاڈ میڈ قانون اور. اگر گاڈ میڈ نہیں پتا تو پھر مین میڈ آج کہتے یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا چاہیے تو کوئی غیر اخلاقی یہ بات ہے. یہاں سے تو پاگل ہوتے لوگ. اللہ نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ جانے اسے کام جانے, مطلب آپ کا کام ہے تسلیم کرنا. تو یہ ہمارا معاشرہ اس لیے زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو بھی تحقیق کرنی شروع کر دی کہ اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا, کہ نقصان کیا ہوگا. فائدہ نقصان نہیں ہوتا کہ روزے کا کیا فائدہ آج کل, پانچنے والوں کا کیا فائدہ آج کل, تو ایک ہی بڑی ہے یہاں سے گمراہ ہوتا ہے. وہ جی اردو عربی میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے, پنجابی پڑھ لو گمراہ. یہ جو اتنا خرچہ کرتے مطلب قربانی کا ہر سال بے شمار بکرے اور لے کے ادھار شدار لے کے کروڑا روپئے خرچ کر دیتے ہیں, کوئی طریقہ ہے کسی مجاہدین کے فنڈ میں گمراہی مر جاؤ گے, یہ بربادی. مطلب اللہ کے حکم یہ تو نہیں ہو سکتے کہ جی بکرے بند کر دو, یہ قربانی کسی اور کو دے دو, یہ سارا غلط. اس نے کہا ایسے ہوگا تو ایسے ہی ہوگا, یہ ہونا چاہیے تو وہی ہونا چاہیے, جو ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. اس کے اندر امینڈمنٹ نہ کرو, ترمیم نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں. ہاں آپ بولو, بخار صاحب ہے بولو, اب بولا کرو, وہ بولا کرو. سوال کوئی آپ کا تھوڑا ہوتا ہے, دنیا کے سوال ہوتے ہیں. ہاں بولو. یہ ساری عمر تجین کرتے رہتے ہیں, کیوں پیچھے؟ تو یہ غلطی ہے. آپ اتنا واجبی طور سے پیسے اکٹھے کرو کہ یہ سفر گزر جائے. اور سفر ہی مقصد نہیں ہوتا, ایک منزل ہوتی ہے سفر کی. جب تک وہ نہ ہوتا یہ نہ ہو, آپ کا ایگزسٹ کرنا بے معنی ہے. آپ اس لیے یہاں پر نہیں آئے کہ ایگزسٹ کرو, کیونکہ ایگزسٹ تو آپ کر نہیں سکتے یہاں پر. اگر ایگزسٹ کرتے رہتے تو پھر تو کوئی گلا نہیں تھا. یو کانٹ ایگزسٹ. یہ تو ذرا وقت آتا ہے گنتی کا, جس نے آپ کو بھیجا ہے اس سے ساتھ ہی ٹائم لکھا ہوا ہے واپسی کا, اس وقت آپ کو جانا پڑے گا. ایگزسٹ کیا کرنا ہے, یہ تو سارا سرسنی واجبی طور پر کرنا ہے. اور آپ نے اندر جو ہے اس کو سنبھالو, آپ نے اخلاق کو سنبھالو. کہیں اس پر کوئی غلط چیز لکھ بیٹھنا اپنے آپ سے, کہیں بیویر نہ غلط کر دینا, مقدس رشتے نہ توڑ دینا. ان کا بہت خیال کرو. بوڑھو اللہ تعالیٰ نے مطلب وضاحت اس بات کی فرمائی ہے کہ یہ کوئی مقدس چیزیں ہوتی ہیں, ان کا ذرا خیال کرا کرو, بہت دھیان کرا کرو. ورنہ قرآن کے اندر یہ کیا کرنا کہ تم ماں باپ کا بھی نہ کرو. قرآن تو اللہ کی بات ہونی چاہیے نا. اللہ کہتا ہے میری بات تو یہی ہے کہ تم ماں باپ کا حکم نہ ٹالو, اور جب تم ماں باپ بنو گے تمہارے لیے بھی یہ حکم ہوگا تمہاری اولاد کو کہ وہ بھی اپنا تمہارا کہنا مانے. اب اللہ کے کلام میں یہ بات جو ہے نا کہ غصہ نہ کیا کرو, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. کلام اللہ کا, اللہ والا ہی کلام ہونا چاہیے. اللہ والا یہی کلام ہے. کیا کہا کہ غصہ نہ کیا کرو, اور کیا کہا معاف کر دیا کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کہا وہ کیا ہے, غصہ نہ کرو معاف کر دو. اور جس نے معاف کیا اس نے بہت اچھا کیا انسانوں کو, اور انسانوں کو خیال کرو, یعنی کہ خیرات دیا کرو, سخی ہو جایا کرو, لوگوں کا دھیان کیا کرو. یہ اللہ کا کلام جو ہے غور کیا کرو نا کہ اللہ کے کلام میں یہ باتیں جو ہے نا یہ کیا ہے, بلکہ یہی کلام اللہ کا ہے. اسی کو بولتے ہیں اللہ کا کلام, کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ سلوک سکھائے, یہ اللہ کا کام. کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہی کام ہے, یہ کلام ہے. اور انسان کو ماں باپ کا ادب سکھائے, اللہ کے کلام ہے. اور انسان جو ہے وہ کس طرح لوگوں کی مدد کرے, یہ اللہ کی کلام ہے. تو انسان کو انسان بنانا ہی تو اللہ کا کام ہے کہ یہ تم نے اخلاق سیکھنا ہے. اخلاق کے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہا پرفیکٹ نمونہ ہم نے عطا فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ کسی پر خفا نہیں ہوئے. اندازہ لگا, خفا ہونے کا وقت تھا کہ وادی طیب سے آئے اور کچھ لوگ لعان قسم کی باتوں کی انہوں نے بڑا سخت نازیبا سلوک کیا, اور وہ اطلاع آئی کو بستی کو اڑا دیا جائے. ہم بھی کا بات یہ ہے کہ دعائی کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے, اگر یہ ان کی اولادیں جو ہیں نا وہ نیک ہو جائیں گی. یعنی کہ یہ سن کر رحمت اللہ علیہ نے ہنس کے فرمایا, روتے وقت رہا, جب رو رہے تھے اس وقت کی بات ہے. یہ سن کر رحمت اللہ علیہ نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دیر میں کہر و غضب بند کر دیا. میں تو رحمت اللہ علیہ ہوں, کہر مجھے سے ہی ہو سکتا, مجھ سے ہو نہیں سکتا. تو رحمت وہی ہوتا ہے جس سے کہر نہ ہو سکے. آپ کو رحمت کا سبق دے رہے ہیں ادھر بیٹھ. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ رحمت کا, رحمت عالم کا.
حضور پاک کے غلام ہونے کے سے آپ کا کام ہی بنتا کہ رحمت کے علاوہ کچھ ہو جاؤ. لوگ بیوقوف کہیں گے یہ کہا پاگل ہے, رحمت ہی رحمت ہے. او یہی تو دنائی ہے تمہاری کہ آپ ایسے ہو جاؤ کہ دیکھو اس نے خفا بولا اور ہم بھی خفا بولتے تھے, اس کا کرتے تھے خف کی. ہم نے کہا نہیں بھائی ہم تو حضور کے غلام ہیں, ہم نہیں, چل جاؤ جاؤ تم معاف کر دی. کیا کیا گالی دے گے کیا وہ بندہ, کیا کہا ہم نے, جا ہم تجھے معاف, ایک بات آپ ہماری بھی سن جاؤ. کیا کہتا میں تجھے معاف کر دی, جا. مدعا یہ ہے کہ یہ ہے اخلاق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے مطابق چلو. لمبا چوڑا علم نہ حاصل کرنا. علم کی تعریف یہ ہے, جو میں پکی بتا رہا ہوں بات, کہ علم وہ جو عمل میں آ جائے. علاوہ عزیز نرائی بوجھ ہے, چاہے جو مرضی ہو. اگر علم عمل میں نہیں آیا تو آپ کا حشر اس جیسا ہوگا گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں بنی. یہ تو الگ حکم ہے کہ کتابیں ہیں اس پر گدھے کے اوپر, تو گدھا کو دنا ہو گیا, وہ تو کتابیں لے کے, کتابوں کا بوجھ لے کے دنا نہیں ہوتا ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ دنائی ہوا ہے, یا آپ عمل کرو. عمل, آپ کا عمل آپ کے علم کے تابع ہو. اگر علم کے تابع عمل نہیں ہے تو پھر نفس کا عمل ہے. نفس کی سزا تو بڑی سخت ہے. آج کے بعد آپ ٹھیک ہو جاؤ. اب آپ کو وارننگ دے رہے ہیں اس آنے والے وقت کا کہ جب وہ وقت آپ کے ہاتھ نہیں ہوگا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ کوئی شے نہیں ہوگی, آپ کی نہ نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, اور یہ ساری دنیا چل چلا کی دنیا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہو جانا ہے وہ واقعہ. تھوڑی دیر کتنی ہے آپ کو, اب بچپن ابھی نہیں, کل کی بات لگ رہی, ذرا کان بند کرو, آنکھ بند کرو. بچپن کب کی بات ہے, ابھی کل کی بات نہیں ہے. ابھی کل کی بات نہیں ہے کہ مانوس چہرے آپ کے ارد گرد ہوتے تھے, کدھر گئے, کل کی بات, سارے چلے گئے, رخصت ہو گئے, 1 by 1. تو یہ کب تک رہے گا, اس کے بارے کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گا, یہ نہیں, یہ گزر گیا. تو یہ اتنا تیز سے گزر رہا وقت جو ہے نا, اس کے بعد ٹھہرنے کا امکان ہی کو نہیں ہے. اور اس کے اندر آپ جو ہے نا توبہ کر سکتے ہو, اس کے اندر اپنے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہو. اس کے اندر اپنے دل میں بٹھاؤ کہ یا اللہ مجھ سے اس ٹاپک میں غلطی نہ ہو, کہ آداب میں غلطی نہ ہو, بزرگوں کی شان میں غلطی نہ ہو, اور یا اللہ مجھے علم سے, اپنے علم سے بدلے روح گردانی کی بدلے میں غلطی نہ ہو. یا اللہ تیرے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق مجھے ملنی چاہیے. میرے اندر انا نہ پلے, میرے اندر لالچ نہ ہے, میرے اندر بغض نہ ہے, میرے اندر انتقام نہ ہے. میں وہ آدمی کی تو نہیں ہوتا جو جیب میں مطلب انتقام کا پتھر لے کے بیٹھا ہوا ہے. بخشنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, بادشاہ لوگ ہیں. یہ ہے مطلب بادشاہی. کیا بادشاہی ہے کہ مائنڈ بیوقوف بننے والی بات ہے, بن جاؤ. یہ بڑی دنائی کی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے بیوقوف بن کے اللہ کے آگے سرخرو ہو جاؤ. اس سے بڑی دنائی کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑی دنائی ہے, بڑی دنائی. کیا تم گھر میں جھگڑا کر لیا, بھائی مانگ رہا ہے مکان, جھگڑا کر لیا, اگر تم نے لڑائی کر لی تو مارا تو کیا مارا بھائی, تم نے کیا مارا, کچھ نہ مارا. ماں کو مارا, باپ کو مارا. جس نے بھائی کو مارا اس نے کیا کیا, ماں کو مارا اور باپ کو مارا. تیرے ماں باپ کی بیسٹ کریشن ہے وہ جس سے تیرا جھگڑا ہے. کیا ہے تیری ماں باپ کی سپر کریشن, ان کے بدلے میں اعلیٰ تخلیق تیرے علاوہ. تو خیر ہے ہی سی نا, یعنی کہ جس طرح تو اعلیٰ ہے اس طرح وہ بھی اعلیٰ ہے. اب ماں باپ کی عزت کرنے والا آدھا ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی کیا ہوتے ہیں, آدھے ماں باپ. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور جس کو غم دے کے جانا ہے انہیں خوشی دینا شروع کر دو, اور خوشبو بند نہ کرو. دشمن پاس سے گزرے تھے گلاب صاحب, یہ گلاب صاحب کیا ہوتے ہیں, اگر آپ خوشبو ہو تو بند نہ کرو, خوشبو جاری رہے. دشمن پاس سے گزر رہا ہے اس کو بھی یہ خوشبو دے دے. تو تیرا کام ہے خوشبو, تیرا کام ہے رحمت کو تابع رکھنا, تیرا کام ہے حضور سے محبت کرنا. اور اگر حضور سے محبت کرتا ہے, فقیروں سے محبت کرتا ہے, نقلی ہے. اور اگر دل میں بغض رکھتا ہے تو کیا ہے, نقلی ہے. کیونکہ حضور کی محبت جو ہے نا وہ تو بالکل جس دل میں, یہ بات میں نے بتائی تھی آپ کو پرسوں, یہ پرسوں مطلب 20 سال پہلے ہو سکتا ہے, 4 جنم پہلے ہو سکتا ہے. کیا بتایا تھا, جس دل میں محبت آ جائے اس دل میں نفرت نہیں آنی چاہیے. اگر نفرت ہے تو محبت کے اندر جھوٹ. کہتے کہ میرا دل بنا نہیں ہے نفرت کے لیے, میرا دل اپنی محبت میں سرشار ہے. میں اس کے ذکر میں اتنا, میں وہ مجنون کا واقعہ بتاتے ہیں, بنانے والے کہانیاں بتاتے رہتے ہیں اپنے پاس سے. اس سے تھوڑا ہوگا کوئی لکھا ہوگا ان کتابوں میں کہ مجنون گزر رہا تھا, ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھا تو مجنون آگے سے گزر گیا. مجنون صاحب انہوں نے کہا تو میں نماز خراب کر دی, آگے سے گزر گیا. وہ کہتے ہیں کیا ہے,
تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے تو آگے سے مجھے دیکھ رہا ہے، میں گزرا کیسے گزرا؟ کہتا ہم لالا کے خیال میں جا رہے ہیں، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں ایک دم مطلب محویت میں ہوں، مجھے کیا پتا ہے تو کیا کر رہا ہے، تو خدا کی نماز پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، تو نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ یعنی جو آدمی وعدہ کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے حبیب سے محبت ہے، فقراء سے محبت ہے، اور یہ جو محبت کے انسٹرومنٹس ہیں وہ تباہ کرتا ہے، جو ذرائع ہیں محبت کے ذرائع یہ ان کو تباہ کرتا ہے، تو کیا محبت؟ تو محبت جو ہے نا وہ آل راؤنڈ ہونی چاہیے. تو میں اس کی بات سے آیا خیال کہ ادب کیا ہونا چاہیے؟ آل راؤنڈ ہونا چاہیے. اور آل راؤنڈ نہیں ہے تو پھر فرق ہے. محبت آل راؤنڈ ہونی چاہیے، شے آل راؤنڈ ہونی چاہیے مکمل. تو بیہیویئر جو ہے اس میں ایک ایسا کانسٹنسی ہو کہ آپ مطلب خود ہی بخود دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. جہاں ایمان کمزور ہونے کا اجازت ہو سکتی ہے نا وہاں بھی ایمان قائم ہو. تو اس لیے آج سے یہ فیصلہ کرو، پھر آپ کو بڑی بات بتاؤں گا. ورنہ تو ایسے وقت آپ ضائع کرو گے، آپ تو ضائع کرو گے، میرے تو خیر آئی بہرحال. تو یو ول بی ویسٹنگ یور ٹائم، کیونکہ میں نے تلک بنانا نہیں آپ کے ساتھ. میں آپ کو بتایا میں سب چھوڑ چکا ہوں آج سے کہ کوئی ذاتی تعلقات ہو. میرا کوئی رشتہ دار آپ نے دیکھا یہاں پر آئے گا؟ رشتہ دار میرا آئے گا نہیں. تو میرا دوست کون ہوگا؟ دوست بھی میرے کون. اور دوستوں سے بھی میں آزاد ہو گیا. یہ بادشاہ ہو گدا فارغ ہم بحمد اللہ. میں تو دونوں سے بھائی ہو کہہ رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کرنے دیں گے، اور جو انصاف نہیں کرنے دے گا اس کا مطلب بے مشکل ہو جائے گا. آداب میں سارے کے بجا لایا. کیا کہا؟ بھائی نے کہا کوئی پراپرٹی کی جھگڑا کر دیا. میں نے کہا تو میری پراپرٹی لے جان چھوڑو ختم کر. ہی از ہیپی اینڈ وی آر ہیپی. خوش ہے. مطلب یہ کہ اگر پیسے سے جان بخشی ہوتی ہے تو جان بخشی کرا دو اپنی، تو کوئی گلا کرنے والا نہ. اچھا یہ آپ ایسا بیہیویئر کرو، گلا نہ کرنے والا. ماں راضی باپ راضی، قبر راضی. یہ ماں باپ جو ہے نا یہ قبر کے فیصلے ہیں. اپنی قبر کو راضی کرو گے، ٹائٹ نہیں کرے گی. کیسے کہ ماں بھی راضی ہوا. یہ دعا کرنے والی یہ بڑے عجیب شے ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں قبر جو ہے نا اس کی تنگی ختم ہو جاتی ہے. وہاں گئی اوپر دعا کر دی، قبر کا عذاب ڈل گیا. آپ کو یاد ہے کہ حدیث شریف ایک دفعہ واقعہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ قبرستان میں گئے، گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے. پوچھا اب میں یہ چھٹی دفعہ کہانی سنا رہا واقعہ. بارہ یہ آپ آخری بار ہے، اگر آپ نے سنبھال لیا اس کو، سنبھال لیا نہ سنبھالا تو پھر اللہ آپ کو سنبھالے. کہ آپ ایک قبر کے پاس جا کھڑے ہو گئے. پوچھا یہ کسی قبر؟ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یہ تو فلاں آدمی قبر ہے. آپ پوچھا اس کا کوئی آگے پیچھے زندہ ہے بندہ؟ کیونکہ اس گھر میں مطلب ایک ماں ہے اس کی، اور تو کوئی زندہ نہیں ہے. ہم نے کہا ان کے پاس لے چلو. گئے، اس سے بات کی کہ آپ کا بیٹا، ہاں بیٹا فوت ہو گیا. آپ بیٹے پہ ناراض ہو، آپ اسے معافی دے دو. اس نے کہا مجھے بڑا تنگ کیا اس نے، میرا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا تھا، میرا کہنا نہیں مانتا تھا، اور مجھے اس نے اذیتیں دی ہیں بڑی، خفیہ بھی اور ظاہر بھی. اس نے کہا کیا مطلب تو معاف کر دیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ قبرستان. جب ماں نے دیکھا اس کو عذاب میں، دماغ کی چیخنے لگی بیٹا ہم نے تو 1000 بار معاف. مطلب وہ ایک ایسا ایک انسان ہے جو وہاں بھی معاف کر دیتا ہے. ماں باپ وہ ہیں جو تمہیں تکلیفیں برداشت نہیں کرتے، انہیں بھی تکلیف نہ دو. تو مطلب یہ کہ یہ بات کا خیال ہے جان آپ. اور ہاں چلو دعا کرو کہ آج مطلب ایسے اتنی باتیں سادہ باتیں ہیں. اچھا سادہ بات کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرو اور ان کو فالو کرو، ان کی زندگی میں عمل دو. بھائی دعا یا اللہ مطلب ہماری زندگی جو ہے وہ تیرے حکم کے مطابق چلے. آپ ہمیں مطلب اس قابل بناؤ کہ ہم مطلب تیرے حکم کے مطابق چلے. یا اللہ ہم سے کوتاہی نہ ہو، چلو ہم مطلب کسی کا دل دکھی نہ کرے. یا اللہ تو مہربانی فرما، تو ہمارے دلوں کی رنجش تو ہی دور فرما. ہمیں تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم ٹھیک کر سکے. جہاں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے وہاں آپ ٹھیک کرو، مہربانی کرو. السلام علیکم. چلو السلام. بس مساکین بات کی بات ہے. والجتامہ بابن السبیل، یہ بات کی بات ہے. پہلے کس کو دو؟ وہ بھائی جو ناراض ہے، جس کے ساتھ آپ ناراض ہو. اگر آپ کو مال ملا ہے کس کی وجہ سے؟ جائز یا نجائز؟ اوے نجائز نہیں لینا. اچھا کیا کہا؟ جائز نہیں. اس بھائی کو دو کہ بھائی اس کا تیری بڑی مہربانی بھائی صاحب، تجھے ناراض نہ ہو میرے ساتھ، ٹھیک ہے یہ لو. بھائی کے دل سے جو ایک بات نکلے گی نا تمہارے حق میں، یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ. ایک شعر تھا
کہ تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، ہم نے ہر ایک سے دعا لی ہے. دعا لینے کے لیے آپ کو بڑی تجزیہ کرنا پڑے گا، یا عمل کرو یا دعا لو. میرا راستہ ہے دعا لینے کا، صاف عمل کا ہوتا نہیں ہے. کہاں مطلب پتہ ہے یہ ذکر کرتے ہیں یہ لوگ جو کوئی کہا کہ بس بندے باہر ذکر ہے کر کے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. لوگ ہمیں کیا ہے، ہم کہتے ہیں درویش کو کسی دعا کرتے، اماں تو دعا کرتے، بابا جی آپ دعا کرتے، وہ دعا کر کے تو رات پڑی، یہ طریقہ ہے. باقی اللہ کا ذکر اللہ کی شان کے مطابق کتنا سارا کر سکتے ہو. یہ تو بڑی شان والا، ہمارے اتنی تعریف کر سکنے کی صلاحیت سے زیادہ قابل تعریف ہے. اس لیے ذکر کرو، فکر کرو اللہ کا. تو زندگی میں ایسے ایسے لوگ ملے ہیں، ایک دفعہ اللہ کہا اور اللہ راضی ہو گئے. یہ ساری عمر کرتے جاؤ گے تو ایسی بات نہیں ہوتی. اور راتی جاگیں شیخ صدامیں تیر راتی جاگن کتے تیتھی ہوتے. اور آخری پتہ کس طرح کہتا ہے، اٹھ بولیا چل جھاڑ بنا لے، نہیں تو بازی لے گئے کتے، اس کو بنا لو، راضی کر لو. تو روٹنے والے دلوں کو راضی کر دو. آج سے حکم نامہ ہمارا کیا کرو، روٹنے والوں کو راضی کرو اور بزرگوں کی خدمت کرو. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو سبحان اللہ مبارک ہو کہ ان سے دعا لے لو. اور میری بھی دعا شامل ہے. ماں باپ خدا نہ خواستہ ہو گئے تو قبر پر جاؤ. پوری بڑے لمبے درویش کی قبر پر نہ جائیں، پہلے ماں باپ کی قبر پہ جائیں کہ ڈیئر ڈیڈی اور ڈیئر ممی ادھر سے دعا کرو، بہت غریب ہوں میں، بہت پریشان ہوں، اور دیکھو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. ادھر جاؤ. ادھر اندر بھی ابھی دلوں کے اندر بے قراری ہے، جانے والوں کے دلوں میں. اگر چلے گئے تو زندہ ہے تو پکڑ لو ان کو، بھائی آپ معافی دو. تم ہو جائے گا مطلب کہیں نظر چرا کے نہ نکل جانا ماں باپ سے. او ہو زندگی میں کیا ہوتا جائے گی. بات سمجھائی؟ زندگی میں قیامت آ جائے گی، بالکل قیامت آ جائے گی، تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی. عرفانیات تو بالکل ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں حضور پاک کی اجازت کروں گی ماں کے کہنے پر. میرے کہنے سے اس کو جن کو یاد رکھو اس بات کو، ماں باپ کو جہاں کہیں ہے مطلب ماں باپ زندہ ہے مردہ ہے انتقال کر کے پکڑ لو جہاں بھی ہے کہ ہمیں اپنی محبت سے نوازو، ہم پر شفقت کی بارش کرو، ہم پر مہربانیاں کرو. اور خاموشی سے آپ گھر کر جاؤ. ادھر لمبا جو ڈرامہ بن جاؤ. میں آپ سے مل کے خوش ہوا. اچھا تیرا بھی آیا تھا، مجھے پسند آیا. سمجھائی بات کیا کہا؟ اب ایک اور طریقہ ہے. بعض اوقات جو ہے تو اس کو میں نے بات سمجھائی، پہلے سمجھائی نا. تو آپ جتنے لوگ بیٹھے آپ بتاؤ کہ میں نے کتنی باتیں آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں آج؟ 1.5 سے جائیے تو اس کے لیے بھی خوش ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہاں سمجھ آنی چاہیے اس کی بات. اچھا اب یہ کہتا کہ میں پتا کیا کہ میرا قصور کو جیسے مجھے ڈانٹ نہیں پڑ گئی ہے، یہ ببے کے طریقے ہیں. کیا ہے؟ اب پھر ابھی طریقے سے دیکھا جب خوشامد سے دیکھا کہ تجھے میرے ساتھ محبت ہے ایسا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبت کا ابلاغ اور باقی لوگ کہیں گے ہمارے ساتھ کوئی محبت ہے. یہ بات ہے اس لیے رونا بھی اس وقت نمائش ہے. اچھا کیا ہے رونا؟ یا مسرور ہونے کا رونا ہے نمائش ہے. چپ کرو. میں اس کے حال سے تقریباً باخبر ہوں جو اس کے دل کے اندر حالت گزر رہی ہے محبت ہوا کی. کیونکہ ہم یہاں ہوتے ہیں تو یہ 8 وہاں پر گزرے ہوا سنتا رہتا ہے. یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ چاہتا کیا ہے؟ اس کا تسلیم کرانا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. چپ رہو، گم رہو. یہ خفیہ خیال ملا ہے تو خفیہ رکھ. کیا کہا؟ بات جب خفیہ ملی ہے تو خفیہ رکھ. اچھا آئندہ ایسا دیکھ. ہاں کیا سمجھ رویا کیوں؟ خوشی سے رویا ویسے آنسو آ گئے. ہاں کیا کہتا ہے؟ ہاں میں بھی رلایا تھا ایک دفعہ. ایک آدمی نے گیر تھا درویش، وہ فوت ہو گئے انتقال کر کے. بزرگ تھے. ان کا نام تھا صوفی ڈاکٹر برک. کیا نام تھا؟ صوفی ڈاکٹر برک. تم نے سنا؟ ہاں سنے ہو سر؟ جی جی. کہاں ہوتے تھے؟ ایک چارہ ہے. ارے ان کو مطلب بہت ساری کبھی کبھی آگے ہی ہوتی تھی. ایک دفعہ ان کی بات کیا، پہلی دری تھی سال کی، خوش سال تو پہلی دری. میں ادارے کے لیے گیا. وہ تھوڑا نکلا جو نیا سال شروع ہو گیا کہ داری خرید لو. وہ تمہارے علاقے میں چلا گیا ادھر ڈائری لے کے آیا. ابھی لے نہیں آیا، ابھی جا ہی رہا تھا. راستے میں کہا کسی نے کہا کہ بڑے درویش جی یہ موہ کی مت چلا گیا.
کیونکہ یہ بھی درویش ہے، ہم بھی درویش ہیں، چلو اندر داخل ہوا نا، وہ درویش میں کیا ہے، کہتے آ گیا ہماری زندگی، اپنی زندگی ضائع کر کے ادھر کیا لینے آیا، مجھے کہا زندگی آپ نے ضائع کر کے بیمار کر دیے تھے نا، وہ تو جانتے چلا گیا بندہ. میں چپ، میں نہیں بولا. بہت اندر مجھے جذبہ دوسرے والا پیدا ہو گیا. اچھا یہ طاقت. ان کا ایک مرید تھا، کہتے بابا جی آپ سے بات کر رہے ہیں. میں کہا بابا جی تو چپ ہے، بابا جانے میں جانوں. ہم تیز بول پڑا. تو کہتا نہیں ہے اس طرح یہ ناراض ہے، یہ راضی ہوگا یا وہی تعریف سنے گا تب. کہتے ہیں کہانی سنو، کہانی سنا تو مجھے یاد ہے وہ کہانی. کہتے ایک دفعہ مولانا روم میں لکھا کہ دجلہ کے کنارے ہم نے دیکھا ایک ہنس اور ایک کوا دونوں مل کے چگ رہے ہیں. کہ ہم نے کہا یہ کیسے دونوں تو الگ الگ ہیں. آگے جا کے دیکھا تو دونوں زخمی تھے. کہتے زخم سانجا ہے چہرہ میرا، مجھے یہ زخم لگا تھا میں آج تک یہاں بیٹھا ہوں، تو کدھر آ گیا اس علاقے میں؟ میں بھی آ گیا. کہتا ہے میں اس لیے کہتا تھا کہ جب بھاگ جائے تو اچھا ہے، یہ بات ہی بڑی سخت ہے، عمر گزر جائے گی، یہاں سے راستہ نہیں ملتا. میں کہ آپ تو میں آئی گیا. کہتا ہے بھائی یہ ہے میری صداقت کی بات کہ جتنا ہم نے ڈانٹا تھا کوئی اور ہوتا تو مطلب وہ آ کے رکھ دیتا، پھر آگے جو مرضی ہے اسے دعا دیتا رہا، پھر دعا ہی دیتا رہا. کہتا سارے نہیں پہنچتے ہر منزل کو. کیا کہا؟ سارے ہر منزل کو نہیں پہنچتے، تو بزرگوں سے دعا لینا ہی کام ہے، پھر اور کچھ نہیں ہوتا. فیض کیا ہے سب سے بڑا؟ دعا لینا. تو ماں باپ سے دعا لو پہلے. اگلی ملاقات میں مجھے بتاؤ کہ ماں باپ نے آپ کی دعا کر دی. مزار ہے تو مزار سے لے کے آؤ، گھر ہے تو گھر سے لے کے آؤ. تو اس لیے مطلب یہ ہے تعریف سننے کی بات اور ہوتی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے